محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواہ مسلم. محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تفہیم حدیث کے اس مخصوص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھٹک نہیں سکتے. ایک قرآن مجید ہے اور دوسری میری سنت ہے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث کو سمجھنے اور اس پر غور فکر کرنے کا یہ پروگرام پیش کرتے ہیں. جیسے قرآن مجید قابل غور ہے، قابل عمل ہے اور قابل تبلیغ ہے، بلکہ واجب تبلیغ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس لائق ہیں، بلکہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور ان کو پھیلانے کا کام کریں. دین پورا نہیں ہو سکتا، دین مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ دونوں چیزیں نہ ملیں. صرف قرآن مجید کو ماننے والا گمراہ ہوگا، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے والا دین پر نہیں چل سکتا. یہ دونوں چیزیں جب تک ملیں گی نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کی بہت ساری تشریح اور تعبیر قرآن مجید کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کی احادیث. امت کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، احادیث، یہ دونوں چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں. ہم اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث لیں، صحیح حدیث، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی تفہیم ہو، اور جو اس حدیث سے ہمارے لیے نصیحت کی چیزیں نکلتی ہیں ان کو ہم حرز جا بنائیں، ان پر ہم عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں. آج جو حدیث جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسب فیض کرنے کا غیر معمولی موقع ملا. آپ کی صلاحیتیں بھی غیر معمولی، فہم آپ کا بہت اچھا تھا، دین کو سمجھنے کا ملکہ آپ کو حاصل تھا. آپ کا پورا نام ہے جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام بن کعب بن غنم الانصاری الخزرجی. آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے. ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے. اپنے زمانے میں مدینہ شریف کے مفتی تھے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا علم آپ کے پاس تھا اور دین کی کتنی جانکاری آپ کے پاس تھی، دین کی بصیرت کتنی آپ کو حاصل تھی. کانا مفتی المدینہ فی زمانے، اپنے زمانے میں مدینہ شریف کے مفتی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات بیعت عقبہ ثانیہ میں ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بیعت کی. آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات مدینہ شریف ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں ہوئی، اور اس کے بعد ان ملاقاتوں کے بعد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو معاملہ ہے اور صحابہ کی ہجرت کا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کے ارد گرد لوگ اکٹھا ہو جایا کرتے تھے سیکھنے کے لیے مسجد نبوی میں. چند صحابہ ایسے تھے، چند علماء ایسے تھے کہ مسجد نبوی میں جن کے ارد گرد لوگ اکٹھا ہو جایا کرتے تھے ان سے پوچھنے کے لیے، ان سے کسب فیض کے لیے. ان میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک ہیں.
آپ کی جو روایات ہیں حدیث کی کتابوں میں، ان کی تعداد 1540 بنتی، 1540 احادیث کا جو مجموعہ ہے ہمارے پاس کتابوں کا، ان میں جو تعداد بنتی ہے آپ کی احادیث کی، جس کی روایت ہوئی ہے آپ کے واسطے سے، ان کی تعداد 1540 ہے۔ یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور امام مسلم نے جو کتاب مرتب کی ہے مسلم شریف، وہ بخاری شریف کے بعد سب سے آتھینٹک کتاب ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے المسند الصحیح المختصر من السنن بالنقل العدل عن العدل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کی کتاب کو تالیف کرنے والے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ کا نام ہے مسلم بن الحجاج بن مسلم النیسابوری، ابو الحسین آپ کی کنیت ہے۔ مسلم شریف کی جو پوری احادیث ہیں ان کی تعداد 7275 ہے تکرار کے ساتھ، اور اگر تکرار کو نکال دیا جائے تو ان کی تعداد 4000 کے آس پاس آتی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو بڑی محنت سے ترتیب دیا ہے، اور کافی محنت و مشقت کے بعد اس کتاب کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تالیف کی ہے، اور آپ کو 15 سال لگے ہیں اس کتاب کی تالیف۔ محترم ناظرین کرام، اب ہم حدیث کے متن کی طرف آتے ہیں۔ عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ارائیت اذا صلیت المکتوبات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اگر میں فرض نمازیں پڑھوں، وہ صمت رمضان اور رمضان کا روزہ رکھوں، وہ احللت الحلال اور حلال جو چیزیں دین میں ہیں اس کو حلال سمجھوں، وہ حرمت الحرام اور جو دین میں حرام چیزیں ہیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے اس کو حرام سمجھوں، ولم ازد علی ذلک شیئا، اس پر کوئی اضافہ نہ کروں، ادخل الجنہ، تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ یہ صحابی رسول نے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ قال نعم، کہا ہاں۔ رواہ مسلم، اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔ اس حدیث کی جو روح ہے وہ یہ کہ دین میں جو فرائض ہیں، اگر ان فرائض کی پابندی ان کے آداب ان کے شرائط کے ساتھ آدمی کر لے تو جنت میں جانے کے لیے ایک سامان اس کا ہو جائے۔ یہ نوافل، یہ سنتیں، یہ اور چیزیں، یہ تو انسان کو قابو میں کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ اس کے جو فرائض ہیں وہ اہتمام کے ساتھ ادا ہوں، کمی کوتاہی رہ جائے تو اس سے پورا ہو جائے۔ ورنہ اس حدیث کی جو روح ہے وہ یہ کہ فرائض ناقابل معافی ہیں، فرائض لازمی ہیں، اور اگر آدمی فرائض کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ دے دیں گے۔ نفل میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، سنت میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت اس کو چھوٹ دے دیں گے۔ فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور فرائض معاف نہیں ہوتے، فرائض کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آدمی کے بارے میں بعض روایتوں میں یا بعض حدیث کے شارحین لکھتے ہیں کہ ان کا نام النعمان بن قوفل تھا۔ انہوں نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھا اور دین کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ بتا رہے ہیں یا آپ کا جو دین ہے، اس میں اگر یہ چیزیں جو فرائض کی حیثیت رکھتی ہیں اور دین میں اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کیا میں اگر ان پر عمل کرتا ہوں اور بقیہ چیزوں پر عمل نہیں کرتا تو کیا میری مغفرت ہو جائے گی، میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تمہیں مغفرت ہو جائے گی، دین میں تم چلے جاؤ گے، جنت میں تم چلے جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے اس دنیا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بات ثابت ہے، آپ نے فرمایا الدین یسرن، دین آسان، دین میں تنگی نہیں ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج،
دین میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، دین آسان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو آسان کر کے پیش فرمایا اور فرمایا کہ دین پر چلنا آسان ہے، اور اگر آدمی کی نیت صحیح ہو، اخلاص ہو، اور اللہ رب العزت کے جو فرائض ہے اس کا احساس ہو، تو انسان ان پر عمل کر کے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، اس کی جنت حاصل کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر دو چیزوں میں سے کسی مسئلے میں اگر دو آپشنز ہوتے تھے، دو اختیارات ہوتے تھے کہ یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، چاہے یہ کر لیا جائے چاہے یہ کر لیا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں میں سے جو آسان ہوتی تھی اس پر عمل فرماتے تھے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ امت کے لیے آسانی کا ذریعہ بن جائے. اللہ رب العزت نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا قرآن مجید، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. نبی آپ سارے جہان کے لیے رحمت ہے. ہمارا رب پوری کائنات کے لیے رحمت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سراپا رحمت ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا بھیجا ہے. محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے اور تفسیر حدیث کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. صحابہ جو تھے ایثار والے، کردار والے، اللہ پروردگار والے. ایثار و قربانی جن کا مذہب تھا، جن سے خوش رسول اللہ تھے، جن سے راضی رب تھا. شیخ رضا اللہ عبد الکریم، جو سچائی کے لیے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے، جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے تھے، ان کے بعد دنیا نے ان جیسا نہیں دیکھا. کیسی تھی صبح و شام صحابہ، دیکھیے مقام صحابہ. ہر پیر شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. What would you recommend? پیس ٹی وی presents Something What do you have to say about Learning the Wise Way. What would you recommend us to take as career? after we pass our school, so what exactly we should do? What do you have to say about pursuing 2 fields together? Ideas brilliant, strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah subhanahu wa ta'ala. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic educational formula to excel in your career. Watch Career Guidance. ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. محترم ناظرین کرام، ہم وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں. حدیث کی تفہیم کا سلسلہ چل رہا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نمازیں اگر میں پڑھوں، رمضان کا روزہ رکھوں، اسلام میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھوں، اسلام میں جو حرام ہے اس کو حرام سمجھوں، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو فرائض ہیں دین و اسلام میں اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، اسے کرنا ہی کرنا ہے. اور اگر آدمی سنت و نوافل میں کوتاہی کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز فرائض کی تکمیل کے نتیجے میں اس کو جنت مل جائے گی. ایک اور روایت آتی ہے، بخاری مسلم دونوں جگہ یہ منقول ہے، اس میں ذکر ہے اس کا، ان اعرابیا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک اعرابی، ایک بدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یسألہ عن الاسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا. وہ اس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام کے بارے میں بتائیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، 5 وقت کی نمازیں ہیں دن اور رات میں. فقال، تو اس دیہات سے آئے ہوئے اعرابی نے پوچھا، حل علی غیرها،
کیا یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کے علاوہ میرے اوپر کچھ ہے؟ قال لا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ 5 وقت کی نمازیں تمہارے اوپر ہیں، الا ان تطوع، الا ہے کہ تم نفل نماز پڑھو، نفل کے طور پر پڑھو اور نمازیں پڑھو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن فرض تمہارے اوپر یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصیام رمضان، 5 وقت کی نمازوں کے بعد رمضان کا روزہ رکھنا۔ قال وهل علی غیرہ، کہا کہ کیا رمضان کے روزے کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ روزہ رکھنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، قال لا، نہیں۔ نبی اکرم آپ نے فرمایا اس کے علاوہ تمہارے اوپر کوئی اور روزہ فرض نہیں ہے، الا ان تطوع، الا ہے کہ تم نفلی روزے رکھو۔ وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے زکات کا تذکرہ کیا کہ تمہارے اوپر زکات فرض ہے، اگر نصاب تک پہنچ جائے تو زکات فرض ہے۔ قال هل علی غیرها، کہا کہ کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر زکات ہے اور زکات اور صدقات؟ قال لا، کہا نہیں، الا ان تطوع، الا کہ تم نفل صدقات دو، خیرات دو، فرض تو زکات ہے۔ قال فادبر الرجل، راوی بیان کرتے ہیں کہ اعرابی جو بدو تھا وہ واپس جانے لگا، واپس ہو گیا۔ وهو یقول، اور وہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں اس سے نہ تو زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ افلح ان صدقہ، کامیاب ہو گیا یہ شخص اگر اپنی بات میں سچا ہے۔ یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے بخاری و مسلم کی بھی پڑھی ہے، اس میں اور کلیئر ہو جاتی ہے حدیث۔ ایک اعرابی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اسلام کیا ہے مجھے بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 وقت کی نمازیں، کہا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کہا کہ نہیں، تمہارے اوپر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، الا کہ تم نفلی نمازیں پڑھو۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ، تو اس نے کہا ٹھیک ہے رمضان کا روزہ تو میں رکھوں گا، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور روزے میرے اوپر فرض ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، الا کہ تم نفلی روزے رکھو۔ آپ نے کہا زکوٰۃ فرض ہے اور وہ نصاب تک ہو جائے تو 2.5% ہے، جس کی تشریحات اور احادیث میں آتی ہیں۔ کہا کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر فرض ہے؟ آپ نے کہا نہیں، الا کہ تم نفل کرو، یعنی تم صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کے راستے میں دو جو تمہیں مال ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آدمی جب واپس ہونے لگا تو اس کی زبان پر یہ تھا کہ میں نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنتی ہے، یہ کامیاب ہو گیا اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ فرائض کا اہتمام ضروری ہے اور فرائض کے اہتمام پر انشاءاللہ تعالی جنت مل جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں پڑھ کے بتائیں، آپ سنتیں پڑھتے تھے، آپ نوافل پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات میں آخری پہر میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر کے راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ اتنی ریاض کیوں کرتے ہیں، اتنی پریشانی کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم میرے اوپر کیا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمارے لیے چھوڑا ہے غیر معمولی ہے۔ کیا پتا کس کو کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ بندہ نوافل کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں جو بات آپ نے بتائی ہے وہ یہ کہ فرائض کی اہمیت غیر معمولی ہے، اور اگر فرائض پر کوئی آدمی جم جائے اور فرائض کو فرائض کی طرح ادا کرے، اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو جنت مل جائے گی۔ لیکن سنت اور نوافل کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی قدر و منزلت ہے۔ انا ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کوئی شرک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکات دو، وتصل رحم، اور صلہ رحمی کرو۔ یہاں جو باتیں آپ نے بیان کی جنت میں جانے کے لیے، یہ اس کا انداز الگ ہے۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو مجھے جنت میں لے جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے, اس میں کوئی شرک نہیں کرنا ہے, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, اس سے چھٹکارا نہیں. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو. اس میں ایک چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا دیا کہ صلہ رحمی کرنا ہے. صلہ رحمی جو نہیں کرتا, جو اس کو توڑتا ہے, اس کے بارے میں بہت وعید ہے. یہ بھی واجبات میں سے. تو واجب اگر کوئی شخص اس پر کاربند ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جنت مل جائے گی. نماز کے سلسلے میں اس کی جو اہمیت ہے, روزے کی جو اہمیت ہے, وہ سب ہم جانتے ہیں دوستوں اور ساتھیوں. رمضان کا روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, ان سب کی اہمیت ہم جانتے ہیں, اس پر بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز کے بارے میں بہت ساری چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں اس پروگرام میں. ایک بات جو بہت موٹی ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ اس کو سن لیں. العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر. ایک عہد اللہ رب العزت سے بندے کے درمیان, ایک عہد و معاہدہ, میثاق ہمارے درمیان اور ان کے درمیان, اسلام کے درمیان اور کفر کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان اور غیر مسلموں کے درمیان جو ہے وہ نماز ہے. جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ انہی کی ٹولی میں چلا گیا, یعنی کافر ہو گیا. کیوں؟ اس لیے بتایا کہ یہ ہمارے ان کے درمیان فرق کرنے والی چیز. آج سواد اعظم مسلمانوں کا کہاں جا رہا ہے, دین اسلام کی تعلیمات سے ناواقف. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تک پہنچیں, ان کو بتائیں, ان کو توجہ دلائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کیا حالات آپ کے ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنوں پر وقت وقت کے ساتھ فرض ہے. اللہ کی یاد اس سے دلوں میں بیٹھتی ہے, اطمینان قلب ہوتا ہے. محترم ناظرین کرام, یہ جو پوری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھانے کی کوشش کی ہے, جس کے بارے میں اور بعض جزوی احادیث بھی آپ کے سامنے ہم نے اس کے ساتھ سپورٹنگ احادیث پیش کی ہے, تو اس حدیث سے کھل کر کے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے, ہم تمام کو اس سے جو نصیحت ملتی ہے وہ کیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام بہت شوق ان کو رہتا تھا, بہت فکرمند رہتے تھے اس بات کے کہ کون اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیکھ لے جس سے جنت میں مل جائے. جنت کے حصول کے رسیہ تھے. ان اعمال کو وہ جاننا چاہتے تھے جس سے جنت مل جائے. حرص الصحابۃ علی معرفۃ الاعمال التي تدخل الجنہ. صحابہ کرام بہت زیادہ شوق میں رہتے تھے, بہت زیادہ متمنی رہتے تھے ان اعمال کو جاننے کے لیے جو جنت میں لے جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک آدمی آ کر کے پوچھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کیا چیزیں میرے اوپر ضروری ہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اعمال جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہیں. میں اپنے ساتھیوں سے ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ ہر شخص جنت چاہتا ہے. جنت بغیر مرے نہیں مل سکتی, بغیر موت کے, اور ہم میں سے کوئی مرنا بھی نہیں چاہتا. اب جنت ملے گی کیسے؟ ٹرینگل پھنسا ہوا ہے. ہر آدمی جنت چاہتا ہے, ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا. جنت بغیر مرے ملنے والی نہیں ہے. کوئی شارٹ کٹ ایسا اپنایا جائے کہ موت بھی نہ آئے اور جنت بھی مل جائے. جنت حاصل کرنا ہے تو اعمال کرنا ہوگا. ایک بات یہ بھی ملتی ہے ہمیں. ایک بات اور اس حدیث سے ہم کو یہ ملتی ہے کہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے, اور اسلام میں ایک بات آئی ہے یہ کہ وہ اسلام کا ستون ہے. رمضان کے روزے کی اہمیت کا بھی پتہ اس حدیث سے چلتا ہے. اور ایک بات جو اس کی تھیم ہے, اس کی روح ہے, وہ یہ کہ اگر انسان فرض نماز اور فرائض پر اکتفا کر لے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. اور آخری بات جو اس سے ملتی ہے وہ یہ, حلال وہ ہے جس کو اللہ اس کے رسول حلال کر دیں, حرام وہ ہے جس کو اللہ اس کے رسول حرام کر دیں. محترم ناظرین کرام, پروگرام کے اختتام کا وقت ہو رہا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور ان کو پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.